تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ مرسلات کو پڑھیں گے۔ سورہ مرسلات کے 2 رکوع ہیں، 50 آیتیں ہیں، تو انشاءاللہ ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں ان دونوں رکوع کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ علی حسب ترتیب سب سے پہلے سورہ مرسلات کا لفظی ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تشریح اور تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھیجی گئی ہے دل کو خوش کرنے کے لیے، خوشکن دلکش ہوائیں۔ فالعاصفات عصفا، پس وہ ہوائیں تیز ہو جاتی ہے، عصفا اندھا دھند تیز ہو جانا۔ والناشرات نشرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو پھیلا دیتی ہے پھیلا دینا۔ فالفارقات فرقا، پس پھر ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے جدا جدا کر کے۔ فالملقیات ذکرا، پس ڈالنے والی ہے ذکر کو، یاد کو، عذرا الزام اتارنے کو، او نذرا یا ڈر سنانے کو۔ انما توعدون لواقع، جس چیز کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے ضرور بالضرور وہ واقع ہو کے رہے گی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے مٹ جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان چیر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کا وقت مقرر ہو جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے اس کو مؤخر کیا گیا ہے۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تجھے کیا معلوم فیصلے کا دن کیا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ، ہلاکت ہے اس دن، لِلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا پہلے لوگوں کو۔ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر اس کے پیچھے لے کر آئے ہم پچھلوں کو۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ، ہلاکت ہے اس دن، لِلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ، کیا ہم نے پیدا نہیں کیا تمہیں مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ، ایک بے قدر پانی سے، حقیر پانی سے۔ فَجَعَلْنَاهُ، پس ہم نے اس پانی کو رکھا، فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ میں، ٹھکانے میں۔ قرار ٹھکانے میں، مکین محفوظ ٹھکانے میں۔ الی قدر معلوم، معلوم اور مقررہ مقدار تک۔ فقدرنا، پس ہم نے اندازہ لگایا، ایک ترجمہ فقدرنا، پس ہم قدرت والے ہیں۔ فنعم القادرون، پس ہم بہترین اندازہ لگانے والے، یا دوسرا ترجمہ پس ہم بہترین قدرت والے ہیں۔ ویل یومئذ، ہلاکت اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو، کفاتن، سمیٹنے والی، احیاء، زندوں کو، وامواتن، اور مردوں کو۔ وجعلنا فیہا رواسی، اور ہم نے ڈال دیا زمین میں بوجھ، پہاڑوں کے بوجھ، شامخات، جو اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ واسقیناکم، اور ہم نے پلایا تمہیں، ماء فراتا، پانی جو پیاس بجھانے والا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے۔
انطلقوا الی ظل، چلو ایک سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب، جو 3 حصوں والا ہے، لا ظلیل، نہ اس میں کوئی چھاؤں ہے، ولا یغنی من اللہب، اور نہ وہ بچا سکتا ہے شعلوں سے، انہا ترمی، بے شک یہ جہنم پھینکے گی، بشررن، چنگاریاں، کالقصری، جیسے کہ محل، کأنہ جمالۃ، گویا کہ یہ اونٹ ہے، صفرن، زرد، یا صفرن، کالے، دونوں ترجمے اس کے ہیں، گویا کہ یہ کالے اونٹ ہے، یا گویا کہ یہ زرد اونٹ ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یہ اس دن وہ بات نہیں کریں گے، وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی، فَيَعْتَذِرُونَ، کہ یہ معذرت کر سکیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ دن فیصلے کا دن ہے، جمعناکم، ہم تمہیں جمع کریں گے، والاولین، اور پہلے لوگوں کو جمع کریں گے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، پس اگر تمہارے لیے کوئی داؤ مکر ہے تو تم اپنی تدبیر کرو، اپنا مکر چلاؤ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، بے شک پرہیزگار لوگ اس دن فی ظلال، سائے میں ہوگے، وعیون، اور چشموں میں ہوگے، وفواکہ مما یشتہون، اور میووں میں ہوگے جو ان کی چاہت ہو۔ کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، ہنیئن، مزے کے ساتھ، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے کہ جو تم عمل کرتے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلو، کھاؤ، وتمتعوا قلیلا، اور فائدہ اٹھاؤ بہت تھوڑا، انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو وہ جھکتے نہیں ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پس کس بات پر اس قرآن کے بعد وہ ایمان لائیں گے، یقین کریں گے۔ یہاں پر سورہ مرسلات کی 50 آیتیں مکمل ہوئی اور اس کے 2 رکوع تام ہوئے۔ سورہ مرسلات مکیۃ، مکہ میں نازل ہوئی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بخاری شریف میں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مینا کے غار میں تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے سورہ مرسلات کی تلاوت فرما رہے تھے، اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ مرسلات کو یاد کر رہا تھا کہ اسی اثناء میں ایک سانپ جو ہے وہ گرا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سانپ کو مار دو۔ ہم اس کو مارنے کے لیے دوڑے لیکن وہ چھپ گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں سانپ کے شر سے بچا دیا، اور سانپ کو جو ہے تمہارے قتل کرنے سے بچا دیا۔ تو اس حدیث سے پتہ لگا کہ سورہ مرسلات جو ہے مکہ کی زندگی میں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہو چکی تھی، اور اپنے مضمون کے اعتبار سے بھی، چونکہ مکی صورتوں کا مضمون توحید، رسالت اور عقائد پر مشتمل ہوتا ہے، آخرت کے مسائل پر مشتمل ہوتا ہے، تو یہ اپنے مضمون سے بھی، اس کا مضمون بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ وَهِيَ 50 آیہ، 50 آیتیں ہیں، وَفِيهَا رُكُوعان، اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ اس کا ماقبل کے ساتھ ربط بالکل واضح ہے۔ ماقبل صورت سورہ دہر، سورہ انسان، اس کے اندر بھی آخرت کا ذکر تھا، اور اس صورت کے اندر بھی آخرت کا بیان ہے۔ آخرت کے وقوع کو دلیل سے ثابت کیا گیا ہے، پھر آخرت کے امکان کو دلیل سے ثابت کیا گیا ہے، پھر اس کے وقوع کو بتلایا گیا ہے، اور آخرت کے بعض احوال، خاص کر وہ احوال جو میدان حشر میں پیش آئے گی، ان کا ذکر ہے۔
سورہ دہر میں ان واقعات کا ذکر تھا جو کامیاب لوگوں، اکثر زیادہ وہ واقعات تھے جو کامیاب لوگوں کے ساتھ پیش آئے، یعنی جنت کا ذکر تھا۔ سورہ قیامہ میں عموماً وہ حالات تھے کہ جو کفار اور ناکام لوگوں کے ساتھ پیش آنے ہیں، اور اس صورت کے اندر حشر کے جو حالات ہیں ان کو جو ہے زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا اور ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال ان تمام صورتوں کا بنیادی موضوع یہی ہے کہ آخرت ایک حقیقت ہے اور ایک بالکل صاف اور پکی چیز ہے، اور انبیاء کرام نے اس کی اطلاع دی ہے، خبر دی ہے، اور تمام اہل ادیان اس بات پر متفق ہیں کہ ایک دن آئے گا اور یہ کائنات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قیامت کے امکان پر اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ قسمیں کھائی ہے۔ سب سے پہلے قسم ہے والمرسلات عرفاً۔ مرسلات، مرسلہ کہتے ہیں بھیجی ہوئی چیز، بھیجی ہوئی۔ اب یہ بھیجی ہوئی کیا ہے؟ اسی طرح والمرسلات عرفاً، مرسلات معنی بھیجی ہوئی، اس کے لفظی معنی پہلے میں بتلا دیتا ہوں۔ مرسلات معنی بھیجی ہوئی، مفعول کا صیغہ ہے۔ عرفاً، عرف کہتے ہیں، عرف کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک معنی تو اس کے جو اپنے لغوی معنی ہیں وہ تو جو گھوڑے کی عیال ہے، گھوڑے کی گدی کے جو بال ہوتے ہیں یہاں پر، اس کو عرف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عرف الدیگ کہتے ہیں، جو مرغے کی سر کے اوپر ایک تاج قسم کا ہوتا ہے، اس کو بھی عرف الدیگ کہتے ہیں۔ پھر عرفاً کا لفظ استعمال ہونے لگا پے در پے کے معنی میں، اور عرفاً کا لفظ استعمال ہونے لگا خوشکن اور دلکش کے معنی میں۔ تو عرفاً کے اپنے لغوی معنی گھوڑے کے عیال کے ہیں، پھر بعد میں اس کا استعمال پے در پے اور خوشکن کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ عاصفات، عاصفہ تیز چلنے والی، تیز آندھی جس کو کہا جائے، آندھی جو چیزوں کو تباہ و برباد کر دے۔ ناشرات، یہ بھی جمع مؤنث کا صیغہ ہے اور اس میں فاعل کا صیغہ ہے ناشرات۔ ناشرہ کی جمع ہے بمعنی پھیلا دینے والی، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نشر کرنا۔ فارقات، فارقہ کی جمع ہے، جمع مؤنث سالم ہے اور بمعنی جدا جدا کر دینے والی۔ ملقیات، القا یلقی، القاء یہ باب افعال سے ہے اور یہ بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے بمعنی القاء کر دینے والی، بات پہنچا دینے والی، ڈال دینے والی۔ اب یہ پانچ جو ہے اس میں مؤنث کے صیغے ہیں، مرسلات ہے، عاصفات ہے، ناشرات، فارقات اور ملقیات، کہ قسم ہے ان کی جو بھیجی گئی ہیں، اور قسم ہے ان کی جو تیز چلتی ہے، قسم ہے ان کی جو پھیلا دیتی ہے، اور قسم ہے ان کی جو جدا جدا کرتی ہے، قسم ہے ان کی جو اللہ کی یاد کو جو ہے ڈال دیتی ہے، پہنچا دیتی ہے۔ اس کا مصداق کیا ہے؟ یہ تو اس کے لغوی معنی ہوئے۔ اس کے مصداق میں مفسرین کی آراء مختلف ہے۔ ایک رائے تو مفسرین کی یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ فرشتے ہیں۔ اس رائے کو بھی بہت سارے مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ تو اس کے اعتبار سے ترجمہ یہ ہوگا کہ قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو بھیجے گئے ہیں اور عرفاً پے در پہ بھیجے گئے، یا جو ہے جو کوئی اچھی خبر کے ساتھ جو ہے بھیجے گئے۔ فالعاصفات عصفاً، قسم ہے ان فرشتوں کی جو پھر تیزی کے ساتھ آتے ہیں اور عذاب کی باتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچاتے ہیں۔ ناشرات نشراً، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کہ چیزوں کو بکھیر دیتے ہیں جو جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ فارقات فرقاً، قسم ان فرشتوں کی جو ہے جدا جدا کر دینے والی ہے، جن چیزوں کے درمیان جدائی کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں تو ان کے درمیان جدائی کر دیتی ہے۔ فالملقیات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کہ القاء کرتی ہے، پہنچاتی ہے اللہ کے ذکر کو۔ تو یہ ذکر ہو جائے گا فرشتوں کا۔ ایک رائے تو یہ ہے۔ دوسری رائے وہ بھی بہت سارے مفسرین کی ہے، وہ یہ ہے کہ ان سے مراد ہوائیں ہیں۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ چلتی ہے، یا جو خوش دلی کے ساتھ دل کو خوش کرنے کے لیے جو ہے انسان کے دل کو خوش کرتی ہے اور بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، دونوں ترجمے سے ہیں۔ تو قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھیجی گئی ہے پے در پہ، پس قسم ہے ان ہواؤں کی
جو تیز ہو جاتی ہے اور زور آور ہو جاتی، آندھی بن جاتی ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی کہ جو پھر چیزوں کو پھیلا دیتی ہے یا بادلوں کو پھیلا دیتی ہے۔ فالفارقات فرقاً، اور پھر جدا جدا کر دیتی ہے، متفرق کر دیتی ہے۔ فالملقیات ذکراً، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو اللہ کے ذکر کو القاء کرتی ہے، ڈالتی ہے، یعنی اللہ کی یاد دہانی کروا دیتی ہے کہ واقعی کوئی قادر مطلق ذات ہے۔ تیسری رائے بعض مفسرین نے یہ کی ہے کہ مرسلات عرفاً فلاصفات اسفاً ناشرات نشراً، ان سے مراد تو ہوا لیے، اور فارقات فرقاً اور ملقیات ذکراً اس سے مراد جو ہے فرشتے لیے ہیں۔ یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ تو بہرحال تینوں یہ راہیں، اس کے علاوہ اور بھی آراء ہے، لیکن یہ تین آراء اس کے مصداق کے لیے کافی ہیں۔ تو ہمارے جو جمہور ہے، اکثر جو مترجمین ہیں، انہوں نے دونوں طرف گئے ہیں۔ انہوں نے ابن کثیر کی رائے کو بھی لیا ہے، اور بہت ساروں نے جو ہے ہوا والے معنی کو بھی لیا ہے، جیسے مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر حقانی کے اندر ہواؤں کے معنی کو ترجیح دی ہے، اور فرمایا کہ ہوا کی اللہ سبحانہ و تعالی نے قسم اس لیے کھائی ہے کہ ہوا انسانی زندگی کے اندر ایسی چیز ہے جس پر انسان کی پوری زندگی کا دار و مدار ہے۔ انسان کی حیات ہوا کے اوپر موقوف ہے۔ اگر آکسیجن نہ ہو تو انسان بالکل مر جائے۔ ہوا کے ذریعے ہی ہم اپنی بات جو ہے دوسرے شخص تک پہنچاتے ہیں، یہ ہوا اس کے کانوں تک پہنچتی ہے، تب جا کر جو ہے وہ انسان بات کو سنتا ہے۔ تو بولنا اور سننا یہ سب ہوا کے اوپر موقوف ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے فرمایا کہ نظر کا دیکھنا یہ بھی لہروں کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ہواؤں کی لہریں ہوتی ہیں جو ہے نظر کی روشنی کو آگے تک اس چیز تک پہنچاتی ہے، پھر انسان کو ایک چیز نظر آتی ہے۔ اسی طرح کسی چیز کو محسوس کرنے کے متعلق بھی فرماتے ہیں کہ ہواؤں کا اثر ہے۔ کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنا یا بو، خوشبو، بدبو معلوم کرنا، یہ بھی سب ہواؤں کا اثر ہے۔ تو ہواؤں کو انسان کی زندگی میں بڑا دخل ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر ہواؤں کی قسم کھا کر انسان کو متوجہ کیا ہے کہ یہ ہوائیں جس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے، اور جس پر تمہاری زندگی کا بقا ہے، جس پر تمہاری زندگی کی ترقی ہے۔ ورنہ اگر یہ ہوا نہ ہو، چلو آکسیجن ہو، لیکن اتنی ہوا نہ ہو کہ آپ اپنی بات آگے تک پہنچا سکیں اور دوسرے کی کان تک وہ آواز پہنچ سکے، تو پھر آپ کی بات گونگے ہو، بہرے ہو، تو آپ میں اور حیوانات میں فرق کیا رہے گا؟ تو ایسی بڑی مخلوق جس پر انسانی زندگی کا دار و مدار بھی ہے، انسان کی ترقی کا دار و مدار بھی ہے، اور انسان کو حیوانات اور دیگر حیوانات سے ممتاز کرنے کا دار و مدار بھی ہے۔ یہ ہوائیں یہ اپنی مرضی سے نہیں چلتی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی سے چلتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہو کہ کبھی ہوائیں جو ہے چل رہی ہے عرفاً، ایسی ہوا جو دل کو اچھی لگتی ہے، بڑی ٹھنڈی اور میٹھی ہوائیں ہیں، اور بڑی جو ہے پرسکون ہوائیں جو اچھی لگتی ہیں۔ پھر یک بارگی فلاصفات اسفن، وہ ہوا تیز ہو جاتی ہے اور وہ آندھی بن جاتی ہے، اور وہ چیزوں کو بکھیر دیتی ہے، اور تباہی اور بربادی لے کے آ جاتی ہے، جیسے سابقہ قوموں پر ہواؤں کا عذاب آیا، قوم عاد، قوم سمود کے اوپر، اور کافی جو ہے وہ ساری کی ساری قوم ہوا کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہو گئی۔ تو وہی ہوا جو بڑی جو ہے خوشکن تھی اور دل کو بھانے والی تھی، وہی ہوا اب جو ہے انسان کے لیے مضر ہو گئی، اور انسان کو اور اس کے پورے جو ہے محلے کو اور پورے علاقے کو اور پوری آبادی کو اس ہوا نے تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، اور یہی ہوا ہے جو بادلوں کو بکھیر دیتی ہے۔ بادل یہ پہلے یہ ہوا جو ہے سورج کی جب تپش پڑتی ہے پانی کے اوپر اور اس سے بخارات بنتے ہیں، تو یہ ہوا ان بخارات کو پہنچاتی ہے اوپر بادلوں میں، اور اس سے بادل ایک وجود میں آ جاتے ہیں، اور یہ ہوائیں ان کو متفرق کر دیتی ہے، جدا جدا ٹکڑوں کے اندر پھیلا دیتی ہیں مختلف جگہوں پہ۔ اب ایک سمندروں سے دیکھیں آپ، سمندروں سے بخارات اٹھ رہے،
تو عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ اسی سمندر کے اوپر جو ہے وہ بخارات باقی رہتے اور وہیں پر اس کا ایک جم غفیر ہوتا، لیکن آپ دیکھتے ہو کہ وہ بخارات جو ہے وہ بادلوں کی صورت میں پوری دنیا میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہوا ہے جو ان کو انا اشرات نشرم پھیلا رہی ہے، ہر علاقے کے اندر اس کو پہنچا رہی ہے، جہاں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے، جہاں پر لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ان بادلوں کو یہ ہوا پہنچا دیتی ہے۔ فالفارقات فرقاً، اور پھر جیسے بارش ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہوا چل کر ان بادلوں کو توڑ دیتی ہے اور ان کو متفرق اور جدا جدا کر دیتی ہے۔ تو یہ سارا ہوا کا جو نظام ہے، اگر انسان اس کے اندر غور کرے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام جو ہوا کا رکھا ہوا ہے، اور یہ کبھی فائدہ مند ہو جاتی ہے انسان کے لیے، کبھی نقصان دہ ہو جاتی ہیں، اور اتنے کام یہ ہوا کر رہی ہے، تو اس ہوا کے اندر اگر انسان غور و فکر کرے تو یہ ہوا ایسی چیز ہے الملقیات ذکر، کہ اس کے سارے تصرفات اللہ کی یاد کو القاء کروا دیتے ہیں انسان کے دل میں، اللہ کی یاد کو اور کسی ایسی ذات کے ہونے کو کہ کوئی ذات ہے جو یہ سارا نظام چلا رہی۔ ورنہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے ملحدین لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ سب جو ہے ایک کیا نام ہے مادے کا کمال ہے، اور یہ جو ہے سب ایک ذرے کا کمال ہے، اور وہ بس مادہ جو ہے خود بخود نیچر جو ہے وہ خود بخود یہ سب چیزیں خود بخود ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اس طریقے سے نہیں ہے، یہ سارا نظام جو ہے یہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ فالملقیات ذکراً، یہ ہواؤں کا نظام ڈالنے والی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کو انسانوں کے سامنے، اللہ کی یاد کو، کہ کوئی ہے ایسی ذات جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ ورنہ اگر یہ سب خود بخود ہی ہو رہا ہوتا تو پھر جو ہے ہوائیں جو ہے وہ ہمیشہ ایک ہی رخ میں ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کبھی مشرق سے چل رہی ہے تو کبھی جنوب سے چل رہی ہے، اور کبھی تیز چل رہی ہے اور کبھی آہستہ چل رہی ہے، اور کبھی جو ہے وہ نقصان دیتی ہے، کبھی فائدے دیتی ہے، کبھی ایک بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہی ہے اور کبھی بادلوں کو توڑ کے الگ الگ کر رہی ہے۔ تو اگر یہ چیز جو ہے صرف مادے کی کارستانی ہوتی اور مادہ و نیچر جو ہے اس کے اندر کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر علم نہیں ہے، کوئی اس کے اندر چاہت نہیں ہے، تو ایک ایسی چیز جس کے اندر چاہت نہیں، جس کے اندر ارادہ نہیں ہے اور جس کے اندر کوئی اپنے جو ہے اختیار نہیں ہے، ایسی چیز اتنا بڑا ہواؤں کا نظام کیسے قائم کر سکتی ہے؟ اپنے آپ کو عقل مند کہنے والے لوگ، اپنے آپ کو دانا اور سمجھدار اور سائنسدان کہنے والے لوگ ایسی احمقانہ باتیں کرتے ہیں، ایسی فضول باتیں کرتے ہیں کہ ہواؤں کے اتنے بڑے نظام کو اور اتنے اعلیٰ اور شاندار نظام کو وہ مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو بغیر کسی چلانے والے کے مانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ خدا کے بندے، خود بخود تو ایک کیا نام ہے گھر کا پنکھا نہیں چلتا ہے یار، خود بخود جو ہے وہ جو ہاتھ کا وہ ہوتا ہے پنکھا وہ خود بخود نہیں چلتا ہے، اتنا بڑا ہواؤں کا نظام خود بخود چل گیا ہے، اور جس علاقے میں جتنی ضرورت ہے ہوا کی، آکسیجن کی، اتنی فراہم ہو رہی ہے۔ اگر وہ کم ہو جائے تو لوگ مر جائے، اگر زیادہ ہو جائے تو پھر سانس لینا دوبر ہو جائے۔ تو اتنا جو ہے واضح اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا نظام، اس وقت ابھی ہم آکسیجن اور ہواؤں کے اندر موجود ہے، تو یہ ہواؤں کا نظام ہمیں کسی کی یاد دلاتا ہے، اور وہ ذات جس کی یہ ہوائیں ہمیں یاد دلاتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ فالملقیات ذکراً، یہ ہوائیں القاء کرتی ہے اور یہ یاد دلواتی ہے ذکراً اللہ کی یاد کو۔ اب جب ان ہواؤں نے اللہ کے ذکر کو یاد کروا دیا اور اللہ کے ہونے کو بتلا دیا کہ واقعی کوئی ذات ہے جو بڑی دانا اور بڑی حکیم ہے اور قدرت والی ہے اور تصرف والی، اختیار والی، ارادے والی ہے، کہ جیسے وہ ارادہ کرتا ہے ویسے اس کے زیر ارادہ وہ ہوائیں چلتی ہے، تو ایسی ذات کا جب اس نے پہچان اور کیا نام ہے القاء کر دیا اور تعارف کروا دیا، تو اب انسان کے سامنے عذراً او نذراً، یا تو انسان جو ہے عذراً الزام اتارنے کے لیے، یہ جو ہواؤں نے ذکر کا، اللہ کے ذکر کا القاء کروا دیا، الزام اتارنے کو۔
او نذرا یا ڈر سنانے کو۔ الزام اتارنے کو مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو پھر کیوں نہ مانیں۔ غیر مسلم اور ملحد کہتے ہیں آپ اللہ کو کیوں مانتے ہو؟ تو بھائی ہم اللہ کو کیوں نہ مانیں؟ آپ ہمیں ایک وجہ تو بتلاؤ کہ ہم اللہ کو کیوں نہ مانیں۔ ہم یہاں پر جو موجود ہیں تو ہم تو لازماً اللہ کو مانیں گے جس نے اتنا عالیشان نظام جو بنایا ہے، تو اتنے عالیشان نظام بنانے والے کو ہم کیوں نہ مانیں اور اس کی احکامات پر ہم کیوں نہ چلیں، اس کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم کیوں جو ہے اپنی زندگی کے اندر نہ لے کر آئیں اور اس کی اطاعت اور عبادت ہم کیوں نہ کریں عذراً۔ تو ان لوگوں کے سامنے، ملحدین کے سامنے بس معذرت، ہم جو ہے آپ لوگوں سے معذرت کرتے ہیں اور ہم مجبور ہیں ان دلائل کے ہوتے ہوئے کہ سورج موجود ہے، روشنی کا نہ ماننا، سورج کے موجود ہونے کے باوجود روشنی دیکھ رہے ہو پھر بھی نہیں مانتے ہو، ٹیوب لائٹ جل رہی ہے روشنی کو پھر بھی آپ نہیں مانتے ہو، تو یہ تو انتہائی عناد اور ہٹ درمی ہے۔ تو یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، معذرت صحیح کہ بس اب یہ اتنے جو ہے دلائل اللہ تعالی نے دے دیے ہیں اپنے وجود کے اوپر، اب ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے اور صرف اسی کی عبادت کریں گے۔ تو یہ نظام چلانے والا جو یہ ہواؤں کا نظام ہے، یہ اللہ کی یاد کرواتا ہے عذراً، تاکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتے ہیں وہ اپنے اوپر سے الزام اتار دے اور ان لوگوں سے معذرت کر دے، غیر مسلم اور کافروں سے، کہ ہم لوگ معذور ہیں، ہم ان دلائل کے ہوتے ہوئے جو ہے ہم کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہ مانیں۔ او نذرا، یا جو ہے یہ ذکر جو ہے وہ ڈرانے کے لیے، یعنی ان لوگوں کو ڈرایا جائے کہ جو ہے ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، اتنے بڑے نظام کو دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ سورج ہے اور روشنی بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ روشنی کو تو مان رہے لیکن سورج کو نہیں مان رہے، وہ ٹیوب لائٹ کی روشنی کو تو تسلیم کر رہے ہیں لیکن وہ ٹیوب لائٹ کو نہیں مان رہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے ڈرایا جائے کہ بھائی جب تم ان سب مسببات کو مان رہے ہو اور اتنے بہترین اور اعلیٰ اور شاندار نظام کو مان رہے ہو کہ جہاں پر آ کر تمہاری سائنس بھی فیل ہو جاتی ہے، جہاں پہ آ کر تمہارے بڑے بڑے سائنسدان جو ہے وہ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، ششدر رہ جاتے ہیں کہ کتنا عالیشان نظام ہے، جہاں پہ آ کے ریاضی کی گنتیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ جب وہ ریاضی کا نظام اور ریاضی کا حساب وہاں پر جو ہے فیل ہو جاتا ہے، تو جب وہ اس نظام کو دیکھتے ہیں اور اس کی باریکیوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر گہرائی اور گہرائیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ششدر رہ جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ماننے کے باوجود وہ کہتے ہیں یہ خود بخود ہو رہا ہے، اتنی احمقانہ بات۔ تو تاکہ یہ سارا نظام جو ہے ان لوگوں کے لیے نذراً ڈرانے کا باعث بنے کہ اپنے ان عقائد سے توبہ کر لو، ورنہ ان عقائد کا ثمرہ اور ان کا نتیجہ بہت برا بھگتنا پڑے گا۔ انما توعدون لواقع، ان 5 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جواب قسم ہے، بے شک جس چیز کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور بالضرور واقع ہوگی۔ لام جو یہاں پر تاکید کے لیے ہے، لواقعن، وہ البتہ ضرور بالضرور واقع ہو کے رہے گی۔ تو قیامت کے امکان کے اوپر یہ 5 چیزیں، 5 جو قسمیں ہیں، یہ قیامت کے امکان کے اوپر دلیل ہے کہ جو ذات جو ہے وہ ہواؤں کے اس نظام کو چلاتے ہیں، ہواؤں کو ایک حالت سے دوسری حالت پر پھیر دیتے ہیں، اور جو دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر، اور پھر وہ دیکھتے ہیں اور کہ کس علاقے میں کتنی ہوا کی ضرورت ہے، اتنی ہوا اللہ تعالیٰ وہاں بھیجتے ہیں، جو دلیل ہے اس کے علم کے اوپر۔ تو جو ذات جو ہے علم والی ہو، قدرت والی ہو، اور ایسی قدرت والی ہو کہ اس کی قدرت کا اثر جو ہے مخلوق قبول کرتی ہے، تو ایسی ذات کے لیے جو علم اور قدرت کے ساتھ متصف ہو، انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کے اوپر دلیل بن کر قیامت کے امکان کے اوپر دلیل بنے ہیں۔ انما توعدون لواقع، قیامت کے وقوع کی، اس لیے کہ جب ایک چیز ممکن ہو اور کوئی سچا اس کی اطلاع دے دے، کوئی صادق اس کی اطلاع دے دے، تو پھر اس کے اوپر یقین کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو ایک یہ چیز ممکن تھی، زید کا آنا ممکن تھا، اور آپ کو آپ کے والد صاحب نے خبر دے دی کہ زید آ چکا ہے، گھر کے باہر کھڑا ہے،
تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی زید باہر کھڑا ہے، زید کا آنا ممکن۔ تو اب یہاں پر قیامت کے امکان کو ثابت کر کے اب اس کے وقوع کی خبر دے دی گئی، اور وہ بھی تاکید کے ساتھ۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِّسَتْ، کافروں کی ایک ہی رٹ ہوتی ہے کہ یہ کب ہوگا، قیامت کب آئے گی۔ بس ہمیں جب وقت معلوم نہیں ہے تو بس قیامت کا وقوع بھی نہیں ہو سکتا، بس قیامت اب آ جانی چاہیے۔ تو یہ مطالبہ ان لوگوں کا احمقانہ ہے، اس لیے کہ قیامت کا فلسفہ یہ ہے کہ قیامت میں جتنے انسان ہیں تمام انسانوں کے اعمال کا حساب کتاب ہو کر ان کو ان کے اعمال کے بدلے جو ہے قیامت کے دن دے دیے جائے گے۔ اب جتنے انسان مقرر ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں کہ زمین پر آنے ہیں، تو اب ان مشرکین کے کہنے پر 1400 سال پہلے ہی قیامت لائی جاتی، تو یہ جو بعد میں انسان آنے تھے اللہ کے علم میں، یہ کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے الگ الگ قیامت۔ پھر ہر ایک نے مطالبہ شروع کر دیا کہ بھئی اب قیامت ہونی، تو ہر ایک کے لیے الگ الگ، تو اس قیامت کا وقوع ہونے لگے۔ تو اس قسم کے احمقانہ مطالبوں کا یہی جواب ہے کہ ایسے احمقوں کو یہی کہا جائے کہ تم ذرا عقل اور سوچ سے کام لو کہ قیامت کا فلسفہ یہی ہے کہ تمام انسان کے اختتام پر جتنے انسان ہیں، آخری انسان جب دنیا میں آ جائے جو اللہ کے علم میں ہے، اس کے آ جانے کے بعد یہ نظام ختم کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے تمام انسانوں کے اعمال کا ان کو اس کے اعمال اور عقائد کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اب اگر تمہارے مطالبوں پر اسی طریقے سے قیامت کا وقوع ہوتا رہا تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، تو پھر اربوں مرتبہ کھربوں مرتبہ جو ہے قیامت واقع ہوگی، اس لیے کہ کروڑوں انسان ہیں اور ہر انسان کے مطالبے پر قیامت کا وقوع ہونے لگا، پھر تو ہوگی بات۔ تو اس لیے اس قسم کے مطالبے ان لوگوں کے کہ قیامت واقع ہو جائے تو ابھی واقع ہو جائے، یا ہمیں ٹائم بتلا دیا جائے، تو یہ اس قسم کے مطالبے ان کے بیہودہ تھے۔ کسی چیز کا وقت آپ کو معلوم نہ ہو تو یہ اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں ہے۔ جیسے ہمیں اپنی موت کا وقت معلوم نہیں ہے، لیکن اب وقت معلوم نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں موت ہی نہیں آنی ہے، ہمیں موت تو آنی ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِّسَتْ، قیامت کب ہوگی؟ جب جو ہے ستارے طُمِّسَتْ مٹا دیے جائے گی، بے نور ہو جائے گی، اس لیے کہ ستاروں کی روشنی وہ تو سورج سے ماخوذ ہے، اور سورج جو ہے بے نور ہو جائے گا۔ اذا الشمس کوورت، سورج جب بے نور ہو جائے گا تو ستارے آٹومیٹکلی خود بخود جو ہے وہ بے نور ہو جائے گی۔ تو آپ سائنس کے ذریعے سے اب لگا لو حساب، آپ کو سائنس میں آگے بڑھو، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ کیا نام ہے، یہ سارا نظام جو ہے زوال کی طرف جا رہا ہے، اس سے آپ ٹائم نکال لو قیامت کا۔ اگر اتنا آپ کو جو ہے وقت معلوم کرنے کی وہ ہے طلب ہے تو آپ جو ہے وقت نکال لو، اس طریقے سے قیامت کا وقت معلوم کر لو کہ سورج میں جو زوال آ رہا ہے اس ترتیب سے پھر یہ ستارے کیسے جو ہے کب وہ ہوگے، وہ آپ ٹائم نکال لو، کتنے سال لگے گی۔ تو چاہے آپ کو وقت معلوم بھی ہو جائے، مثلا آپ کو بتا دیا جائے کہ ہے 10,000 سال کے بعد قیامت واقع ہوگی، تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے بتائیں کہ 10,000 سال کے بعد قیامت ہوگی، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی میرے، اس سے تو یہی ہے کہ آپ قیامت کی تیاری کرو، جو دن واقع ہونا ہے اس کے لیے صحیح عقیدے اور صحیح اعمال اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تو قیامت کے وقوع کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ستارے جب مٹ جائے گے، تماسا کے معنی جو ہے مٹا دینا، تو ستارے مٹا دیے جائیں گے، بے نور کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو، فرج کہتے ہیں پھٹن کو، جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ ویسے جو ہمارے آج کل کے سائنسدان وغیرہ ہیں وہ آسمان کے وجود کو نہیں مانتے ہیں، تو یہ ان کی جہالت ہی ہے۔ وہی جو چیز آپ کی دسترس میں نہ آپ کے حواس سے باہر ہو رہی ہے، صحیح، تو آپ اس کے وجود ہی کا انکار کر دو، یہ کون سا سائنسی طریقہ ہے خدا کے بندو؟ یہ کون سا سائنسی طریقہ ہے کہ جو چیز آپ کو اب ایک چیز کو نہیں دیکھ رہے ہو اور آپ کی نظر وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے، آپ کی دوربین، آپ کی خوردبین وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے، آپ اس کے وجود کا انکار کرو؟ یہ کوئی لوجک اور کوئی منطقی بات ہے یار؟ پہلے جو ہے جب یہ خوردبینیں ایجاد نہیں ہوئی تھی تو یہ جرثومے وغیرہ، اور جرثومے کے اندر پھر
یہ نیوٹرون پروٹون یہ کہاں دریافت ہوئے تھے، تو اس کا وجود کا انکار کر دیں، حالانکہ ایک بڑی حقیقت ہے اور یہ موجود ہے، ہر ذرے کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں. لیکن ایک شخص کا یار مجھے ذروں میں نظر نہیں آ رہے، بھئی آپ کو نظر نہیں آ رہے تو اس چیز کا وجود کا انکار کر دو. اتنی جو ہے کم عقلی کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے دانا اور سمجھدار ہیں. تو جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. نصفت پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور پھر ریزہ ریزہ ہو کر یہ بکھر جائے گے اور ہوا میں اڑ جائے گی. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کا وقت مقرر ہو جائے گا، رسولوں کو ایک وقت دیا جائے گا اور وہاں پر پھر رسول آئے گے اپنی قوم کے ساتھ، اور ایک طرف ان کی وہ قوم ہوگی جنہوں نے ان رسولوں کی دعوتوں کو قبول نہیں کیا، تو رسول پھر ان کے خلاف جو کیس کرے گی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ یہ لوگ تھے، ان کے پاس میں آپ کا پیغام لے کر آیا تھا لیکن انہوں نے آپ کے پیغام کو نہیں سنا اور آپ کے پیغام کی تکذیب کی. تو قوم اہل کفار جو ہے وہ کہیں گے کہ نہیں، اس نے ہمارے پاس پیغام ہی نہیں پہنچایا. پھر شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوگا. تو یہ سارا منظر ہوگا اور یہ حشر کا میدان ہوگا. تو اذا الرسل اقتت، جب رسولوں کا ایک وقت مقرر ہو جائے گا. لأی یوم اجلت، تو یہ سوال یہی کر رہے ہیں تو پھر بھائی یہ ہونے تو اب ہو جائے، کس دن کے لیے اس کو مؤخر کیا جا رہا ہے؟ تو فرمائے لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے. بھائی سب انسانوں کا فیصلہ ہونا ہے نا، صرف قریش کا تو فیصلہ نہیں ہونا ہے، مکہ کے لوگوں کا فیصلہ نہیں ہونا ہے، آخری انسان تک جتنے انسان دنیا میں آنے ہیں سب کا فیصلہ ہونا ہے. تو فیصلے کے دن کے لیے ان سب چیزوں کو مؤخر کیا جا رہا ہے. وما ادراک ما یوم الفصل، اور تجھے کیا معلوم ہے کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ بڑا عظیم الشان دن ہے اور بڑا جلال والا دن ہے اور بڑے ہولناک دن ہے اور ڈراوے والا دن ہے. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے، نقصان اور خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، جو فیصلے کے دن کا انکار کرے ان کے لیے. یہ آیت جو ہے ویل یومئذ للمکذبین اس صورت میں بار بار آ رہی ہے اور ہر مرتبہ قیامت کی ایک حالت کو ذکر کر کے آگے ہلاکت، یعنی ہلاکتوں کے ایک اسباب نہیں ہیں، ان لوگوں کی ہلاکتوں کے اسباب، کفار کے ہلاکتوں کے اسباب وہ کئی ہیں. انہوں نے جو ایک قیامت کا انکار کر دیا ہے تو قیامت کا انکار کر کے اس کے اندر انہوں نے 10 اور چیزوں کا انکار کر دیا جس کو لفظ قیامت جو ہے وہ شامل تھے. مثلا اس نظام کے تباہ ہونے کا، سورج کے بے نور ہونے کا، چاند کے بے نور ہو جانے کا، ستاروں کے جو ہے بے نور ہو جانے کا، ان چیزوں کا انہوں نے انکار کیا. زمین کے جو ہے آسمان کے پھٹ جانے کا اور زمین کے تباہ ہونے کا، اسی طریقے سے پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہونے کا، ان سب چیزوں کا انہوں نے انکار کیا. جنت کا، جہنم کا، گویا کہ یہ لفظ جب انہوں نے کہا قیامت قیامت نہیں ہے تو اس ایک جملے کے اندر انہوں نے صرف ایک قیامت کا انکار نہیں کیا بلکہ اس قیامت کے اندر جتنے چیزیں جمع ہیں، ہاں حشر ہو گیا، میدان حشر ہو گیا، جنت ہو گئی، دوزخ ہو گئی، پل صراط ہو گئی وغیرہ، ان سب چیزوں کا ان لوگوں نے انکار کیا. تو ان لوگوں کے ہلاکت کے اسباب ایک نہیں ہیں کہ انہوں نے صرف قیامت کے نہیں، ان کے ہلاکت کے اسباب میں سے ہر ایک چیز جو ہے وہ مستقل سبب ہے ان کی ہلاکت کا. جنت کا انکار مستقل سبب ہے ہلاکت کا، جہنم کا انکار مستقل سبب ہے ان کی ہلاکت کا، حشر کا انکار مستقل سبب ہے ہلاکت کا، پل صراط کا انکار مستقل سبب ہے ہلاکت کا. اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ کہہ دے میں قیامت مانتا ہوں لیکن قیامت میں پل صراط کو میں نہیں مانتا ہوں، تو یہ پل صراط کو نہ ماننا یہ اس کے لیے مستقل ایک سبب ہوگا ہلاکت کا. ایک شخص جو کہتا ہے ٹھیک ہے میں قیامت کو تو مانتا ہوں لیکن قیامت میں جو ہے میں جہنم کو نہیں مانتا ہوں، تو یہ مستقل سبب ایک ہوگا اس کے ہلاکت کا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے قیامت کو تو مان لیے لہذا اس میں حل نہیں. قیامت کے اندر جتنی چیزیں شامل ہیں وہ سب کی سب چیزیں مستقل سبب، ہر ایک کو مسلسل اور مستقل تسلیم کرنا ہے، ہر ایک کے اوپر مستقل عقیدہ رکھنا ہے اور ہر ایک کا انکار جو ہے وہ مستقل عذاب کو جو ہے وہ سبب بنے گا. اس لیے اس آیتوں کو مقرر لا کر
ہر ایک انکار کے اوپر جو ہے رد کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے اسباب ہیں. تو یوم الفصل کا انکار اور رسولوں کے جمع ہونے کا انکار، آسمان کے پھٹنے کا، یہ سب تو ہلاکت اس کی وجہ سے. الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ قوم عاد، قوم سمود کو، فرعون کی قوم کو، نوح علیہ السلام کی قوم کو، لوط علیہ السلام کی، ان سب کو ہم نے ہلاک کیا. ثم نتبعهم الآخرین، پھر اس کے پیچھے ہم اوروں کو لے کر آئیں، دوسروں کو ہم لے کر آئیں. انہوں نے بھی جب نہیں مانا تو ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا. یہ پورا جو تسلسل ہے انبیاء کرام کی نافرمانی پر قوموں کی ہلاکت کا، یہ تو ان کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود پھر یہ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے ہیں، انکار کرتے ہیں. کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ کہ جب وہ رسولوں کی باتوں کو نہیں مانتے اور اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں تو ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اب ویل یومئذ للمکذبین، یہ مستقل ایک سبب ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کو اللہ کے عذاب کا سبب نہ سمجھا. تو یہ مستقل ان کے لیے ایک عذاب کا سبب ہے کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی اور انبیاء کرام کی تکذیب کرنے کو عذاب کا سبب نہ سمجھا. سابقہ قوموں کے واقعات سے انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی، اس لیے ان کی ہلاکت ہے. الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے، ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا تھا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پس اس کو ہم نے رکھا فی قرار، ایک ٹھکانے میں، مکین جو محفوظ ٹھکانہ ہے، جہاں سے وہ ضائع نہیں ہوا بلکہ محفوظ ہو گیا. اور پھر اس میں تبدیلیاں شروع ہو گئی اور پھر وہ قطرے سے ایک جیتا جاگتا انسان بنا. ایسے نہیں ہو کہ وہ عورت تو کھڑی رہتی ہے لیکن وہ قطرہ جو ہے اس سے ضائع نہیں ہوا، باہر نہیں نکلا، حالانکہ وہ جو ہے بول و براز بھی کر رہی ہے، پیشاب بھی کر رہی ہے، سارے اس کے معاملات آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس قطرے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہاں پر محفوظ رکھا اور ایک جیتا جاگتا انسان وہاں پر بنایا. الی قدر معلوم، ایک معلوم مقدار تک، ایک معلوم وقت تک، جیسے عام طور پر مدت جو ہے وہ حمل کی وہ 9 مہینے ہوتی ہے. تو جو اللہ کے علم میں ہے بس وہ معلوم مقدار تک اللہ تعالیٰ نے اس نطفے کو جو ہے اس محفوظ جگہ پہ رکھا. فقدرنا فنعم القادرون، اس کے دونوں معنی اس لیے کہ قرات 2 ہے یہاں پر، تو فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون. تو ایک معنی تو یہ ہے کہ بس ہم نے اس کا ایک اندازہ لگایا اور اس نطفے کو ہم نے جو ہے ایک اندازے سے انسان بنایا، اس کے ہاتھ بنائے، پاؤں بنائے اور پورا جو ہے اس کا باڈی اور جسم بنایا، دل بنائے، گردے بنائے. ہم نے اس کو ایک اندازے سے، ایک ساخت سے اس کو جو ہے بنایا، اچھے انداز سے بنایا، اور ہم بہترین بنانے والے، اندازہ کرنے والے ہیں. اور دوسرا معنی قدرت کے، فقدرنا، پس ہم قدرت والے ہیں، ہم اس پر قادر ہیں، یہ جو ہم سے انسان بنائے اس پر ہم قادر ہیں اور ہم بہترین قدرت والے ہیں. تو دونوں جو ہے معنی اس کے ہیں. اب یہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے سے بنایا اور کچھ بھی نہیں تھا اس کا وجود، اور پھر اللہ نے اس کو وجود دیا، یہ سب قیامت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے. لیکن اس کے باوجود کوئی شخص اگر اس کو تو مانتا ہے کہ نطفے سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، لیکن اس کو نہیں مانتا کہ مٹی سے اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، تو ویل یومئذ للمکذبین، ایسے آدمی کے لیے ہلاکت ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا انکار کرتا ہے. الم نجعل الارض کفاتا، یہ زمین جو ہے کیا اس پر ہمارا آرڈر نہیں چلتا ہے؟ دیکھو ہم نے زمین کو بنایا سمیٹنے والی. کفات، کفت کے معنی ضم کرنا، ملانا اور سمیٹنا. تو ہم نے بنایا زمین کو کفاتن، سمیٹ رہی ہے، ملا رہی ہے اپنے ساتھ. احیاءن، زندوں کو بھی اپنی پیٹھ کے اوپر جگہ دے رہی ہے. وامواتن، اور مردوں کو اپنے پیٹ میں جگہ دے رہی ہے. زمین کو ہم نے ایسے بنایا، وہ ہمارے آرڈر پر چل رہی ہیں. وجعلنا فیہا رواسیہ شامخات، اور ہم نے بنایا اس زمین کے اندر اونچے اونچے پہاڑ. یہ بھی ہماری قدرت، ہمارا علم، تاکہ زمین حرکت نہ کرے. تو زمین کو لگام دینے کے لیے کہ یہ بے ڈھنگی حرکتیں نہ کرے، اس کے اوپر ہم نے پہاڑ مسلط کر دی. وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، پھر زمین کے اوپر جو ہے پانی کا نظام اللہ نے رکھا.
اب یہ زمین ہے، اس کے اوپر پہاڑ و پہاڑ معدنیات سے بھرے ہوئے سینکڑوں قسم کے معدنیات ہیں، پھر ان پہاڑوں کے اوپر پانی کا نظام ہے، اور پانی کے اوپر پھر ہواؤں کا نظام ہے، یہ سارا نظام اسقیناکم ماء، اور ہم نے پلایا تم کو پانی فراتن، پیاس بجھانے والا، میٹھا ٹھنڈا پانی تمہیں پلایا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کے اوپر دلیل ہیں۔ تو جو زمین اللہ کا حکم اس طریقے سے مان رہی ہے کہ وہ گن کچرے کو، جو انسان گن کچرا ہے کرتا ہے، بول براس کرتا ہے، زمین اس کو بھی لے رہی ہے، پیشاب لوگ اس کے اوپر کر رہے ہیں وہ بھی زمین لے رہی ہے، لوگ مردے پھینک رہے ہیں وہ بھی اس زمین لے رہی ہیں۔ تو جو زمین اللہ تعالیٰ کے آرڈر پر ایسے پابند ہو کر، غلام ہو کر چلے، تو اس زمین کو جب اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ قیامت کے دن اپنے جو مردے تیرے اندر دفن ہے اس کو نکال لے اپنے اندر سے، تو زمین کیوں اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانے گی؟ زمین مانے گی۔ سورہ زلزال کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے مطابق بتلایا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین جو ہے اپنے سارے بوجھ نکال لے گی۔ تو جو اللہ جو ہے زمین کو اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ سارا کام کر رہی ہے یہ زمین، تو اس دن پھر اللہ کے حکم کے مطابق زمین کیسے کام نہیں کرے گی؟ تو جو آدمی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اب تو یہ زمین اللہ کے حکم کی پابند ہو کر کام کر رہی ہے اور اس وقت نہیں کرے گی، تو ایسے شخص کے لیے ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، کہ جو یہ کہتا ہے کہ اس دن زمین جو ہے تکذیب کرتا ہے اور کہتا ہے اس دن زمین اللہ تعالیٰ کی سے حکم سے خارج ہو جائے گی۔ اب قیامت آ گئی، جب قیامت آ جائے گی حشر کا میدان ہوگا، اب سورج جو ہے سر کے اوپر ہوگا اور لوگ پریشان حال ہوگے اور چلا رہے ہوگے، کفار کہے گی کہ ہمارے لیے کوئی چھاؤں کا انتظام کرو، کچھ کرو۔ تو فرشتوں جو ہے ان سے یہ کہے گی کہ چلو حشر کے میدان کی طرف تو چلو، انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، یعنی میدان حشر۔ اب جب وہ حشر کے میدان میں پہنچے گے، سورج جو ہے 1.25 میل کے فاصلے پر، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا سروں کے اوپر، جیسے ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور لوگ اپنے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوگے، اور ایک عجیب جو ہے کیفیت ہوگی اور بڑی پریشان کن کیفیت، اس لیے کہ سورج تھوڑا سا بھی قریب ہو جائے زمین کے تو انسان کا جسم جھلس جاتا ہے۔ تو جب وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پھر انسان کی کیا حالت ہوگی۔ ایسا بھی نہیں کہ انسان گل کے چلو مر جائے، ایسا بھی نہیں ہے، موت بھی نہیں ہے وہاں پر، تو بڑی سخت پریشانی کے اندر اور بڑی سخت جو ہے تکلیف کے اندر ہوگا۔ اور یہ وہ سورج نہیں ہوگا جو زمین کا سورج ہے، بلکہ یہ حشر کا سورج ہوگا اور آخرت کا سورج ہوگا۔ تو ایسے موقع پر پھر یہ لوگ جو ہے چھاؤں مانگیں گے، فرشتوں سے التجا کرے گی کہ ہمیں چھاؤں دو۔ کافر، مسلمان جو ہے وہ تو چھاؤں ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، لیکن کافر جو ہے وہ چھاؤں کا مطالبہ کرے گے۔ تو فرشتے کہے گے اچھا چھاؤں مانگتے ہو، چلو انطلقوا الی ظل، چلو چھاؤں کی طرف، ذی ثلاث شعب، جو 3 حصوں میں ہے، جو 3 حصوں میں۔ یہ چھاؤں جو ہے یہ کیا ہوگی؟ یہ ایک دھواں ہوگا، جہنم کا کالا سیاہ دھواں ہوگا، اور یہ ان کو فرشتے لے جائے گے جہنم کے کنارے پر، اور وہاں پر جہنم سے کالا سیاہ دھواں اتنی بڑی تعداد میں اوپر اٹھ رہا ہوگا کہ اوپر ہو کر وہ 3 حصوں میں جو ہے تقسیم ہو چکا ہوگا، اور دائیں طرف بائیں طرف اور سامنے سے ان لوگوں کو سب کو جو ہے گھیر لے گا۔ اب یہ کہے گی یہ تو اس سے بڑی مصیبت ہے، اب پہلے تو سورج کی گرمی تھی اور اب جو ہے یہ تو اتنے کیا نام ہے یہ ساتھ ساتھ میں دھواں، یہ بھی ناک کے اندر گھس رہا ہے، جسم کے اندر گھس رہا ہے، اور پریشانی زیادہ ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چھاؤں ایسی ہوگی لا ذلیل، کہ وہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اس کا، ایسے نہ ہو کہ بھئی وہ چھاؤں میں آ گئے بس سائے میں آ گئے، ایسا ہے لا ذلیل، اس لیے کہ دھوئیں کا کوئی سایہ ان پر نہیں ہوگا۔ ولا یغنی من اللہب، اور نہ کوئی ایسی چھاؤں ہوگی جو ان کو بچائے آگ کی لپیٹوں سے۔ لہب آگ کی لپیٹیں، تو آگ کی لپیٹوں سے یہ لوگ نہیں بچ پائے گی، جہنم کی آگ کی لپیٹیں بار بار نکل رہی ہوگی اور دھواں ان کے اوپر مسلط ہوگا، تو یہ بیچارے اور زیادہ پریشان۔ اب وہ جب جہنم کے قریب آئے گی تو جہنم جو ہے وہ چلائے گی
اور جہنم میں سے شرارے نکل رہے ہوں گے، جیسے کوئی وہ آگ جل رہی ہوتی ہے، لکڑی آپ جلا رہے ہوتے ہو تو اس میں سے شرارے اڑ رہے ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے جہنم کی آگ میں سے شرارے اڑ رہے ہوں گے۔ اسی کا بیان انہا ترمی بشرر، یہ جہنم جو ہے اپنے شرارے پھینکے گی، مارے گی اپنی شرارے، قصر، اور وہ شرارے بھی اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے کہ محل ہوتے ہیں، بڑے بڑے محل کی طرح جو ہے وہ شرارے اس کے اوپر لگے گی۔ کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ یہ اونٹ ہے، زرد رنگ کے اونٹ یا کالے رنگ کے اونٹ ہو، دونوں ترجمے کیے گئے ہیں صفر کے۔ تو یہاں پر ان شراروں کو تشبیہ دی گئی ہے محل کے ساتھ، اور شراروں کو تشبیہ دی گئی اونٹوں کے ساتھ۔ اس میں بھی ایک لطیف نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ انہی محلات کی وجہ سے، انہی گھر اور انہی جو ہے کاروبار اور انہی دولت اور دنیا کی وجہ سے اور انہی اونٹوں کی وجہ سے، سب سے بہترین مال انہی کے پاس اونٹ وغیرہ ہوتے تھے جو قریش تھے، عرب تھے، تو انہی شکل پہ جو ہے وہ شرار ان کے اوپر آ کر پڑے گے۔ تو جب وہ دیکھیں گے یار یہ تو وہی محل کی طرح ہی ہے، جو محل جو ہے ہم دنیا کے اندر، جس کی وجہ سے ہم نے اللہ کی مخالفت کی اور جس کی وجہ سے ہم نے رسولوں کی مخالفت کی، اور یہ تو انہی اونٹوں کی صورت میں ہے کہ جن اونٹوں کی وجہ سے جو ہے، جس کی محبت میں ہم نے اللہ کے کلام کو جھٹلا دیا تھا، تو اور زیادہ ان کا دل جو ہے وہ پریشان ہوگا اور اپنی دنیا کی وہ حالت یاد آئے گی۔ تو ایک یہ عجیب نکتہ اس کے اندر کہ کل قصر، وہ شرارے ہوگے محل کی طرح، اور وہ شرارے ہوگے اونٹوں کی طرح، ایسے اونٹ جو زرد یا کالے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، یہ حشر کے حالات ہیں، اور ان حالتوں میں سے یہ تمام حالتوں کا یہ انکار کر رہے ہیں، اور ہر حالت کے بدلے ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ، یہ دن ایسا ہے کہ جس دن یہ بات نہیں کر پائے گی، ان کی بولتی بند ہو جائے گی، یہ بات نہیں کر پائے گی۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی، فَيَعْتَذِرُونَ، کہ یہ لوگ جو ہے وہ معذرت کریں اور کچھ بولیں، اس لیے کہ اس دن سب کی بولتی بند ہوگی۔ جیسے اگلی صورت کے اندر جو ہے جو اہل ایمان ہیں، فرشتے ہیں، سب جو ہے خاموش۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی صورت سورہ نبا کے اندر، لا یملکون منہ خطابا، کسی کو بھی رحمان کے ساتھ بات کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، قدرت نہیں ہوگی۔ اس دن روح اور فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوگے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی بات نہیں کرے گا مگر وہی کہ جس کو رحمان جو ہے وہ اجازت دے دے، وقال صوابا، اور وہ صحیح بات ہی کرے گا۔ تو یہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن ان لوگوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور کوئی معذرت وغیرہ بھی یہ پیش نہیں کر پائیں گے۔ اب اس پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ دیگر آیتوں میں آتا ہے کہ کفار اور مشرکین جو ہے یہ تو بات کریں گے، جیسے آیت میں آتا ہے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم ہے ہمارے رب کی کہ ہم لوگ جو ہے شرک نہیں کرتے تھے، اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ انبیاء کرام کی تکذیب وغیرہ کریں گے۔ تو یہاں پر تو فرمایا کہ ان لوگوں کو بات نہیں کرنے دی جائے گی، اور دیگر آیتوں میں تو ان کی بات کرنے کا ذکر آتا ہے۔ تو اس کے مفسرین نے مختلف جواب دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حشر کا جو وقت ہے، لمٹ ہے، وہ بہت ہی طویل دن ہوگا، 50,000 سال کا تو صرف ایک دن ہوگا وہاں پر۔ تو اس میں بعض مواقع ایسے ہوں گے کہ ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور بعض مواقع ایسے ہوں گے کہ ان کو بات کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو یہاں پر لا ینطقون، یہ ان بعض جو ہے مقامات اور بعض جو ہے ازمنہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ جس میں ان لوگوں کو بالکل بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جن میں ہے کہ اجازت ہو جائے گی تو وہ گواہی وغیرہ کا جو معاملہ آئے گا اور فیصلے کا جو معاملہ آئے گا تو اس موقع پر جو ہے ان کو بات کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ تو جب عدالت کے اندر فیصلہ نہیں ہوگا، باہر کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی بھی بات نہ کرے، خاموش رہے، سارے کے سارے خاموش رہے، سب کے سب خاموش کھڑے ہو کے، ہاں جس کا کیس چل رہا ہوگا تو پھر اس کو بات کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ تو جہاں بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی وہ جگہ الگ ہے اور وہ وقت الگ ہے، اور جہاں پہ وہ بات کرے گی تو وہ جگہ اور وقت الگ ہے، لہذا آیتوں کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون،
یہ ایسا دن ہے کہ یہ لوگ بات نہیں کریں گے۔ تو مطلب اس کا دوسرا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسی بات نہیں کریں گے کہ جو بات جو ہے جس سے یہ اپنی جان چھڑا لے۔ اسی وجہ سے آگے فرمایا وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ ہم معذرت کریں، کہ یہ معذرتیں تو کریں گے لیکن ان کی معذرتیں قبول نہیں کی جائے گی۔ جیسے سورہ نحل کے اندر بھی آ چکا ہے، یہ لوگ بڑی معذرتیں کریں گے اور کہے گے اللہ سورہ انعام کے اندر کہ ہمیں موقع دے دنیا میں واپس جانے کا وغیرہ۔ تو یہاں پر جو یہ کہا لا ینطقون، بات نہیں کرے گے، تو کوئی ایسی بات نہیں کرے گے جو ان کو اس عذاب سے چھڑا دے۔ باقی جو ہے فضول کی بکواسات وہ لوگ کرتے رہیں گے، لیکن ان کی بکواسات جو ہے وہ نہیں سنی جائے گی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو یہ دن جو ہے جو اس دن بات کرنے کا جو دن ہے، جو اس دن کا ان کا بات نہ کرنے کا جو دن ہے، خاموشی کا دن ہے، اور جس دن معذرت قبول نہ کی جائے گی، اس کا جو انکار کرتے ہیں اس کے لیے تباہی و بربادی۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، سارے کی گواہی ہو جائے گی اور سب ہو جائے گی۔ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جو خلاف واقع ہو، کوئی ایسی بات نہیں کرے گا کہ جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو جو ہے جھوٹ بول کر چھڑا لے، ایسی باتیں وہاں پہ جو ہے وہ نہیں کر پائے گی۔ یہ فیصلے کا دن ہو جائے گا۔ اور جمعناکم الاولین، ہم تم کو بھی یہ جمع کریں گے اور پہلے سب انسانوں کو بھی۔ تو چونکہ قیامت کا فلسفہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کا حساب ہونا ہے، اس لیے سب کو جمع کیا جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، دنیا میں تو تم بڑے جو ہے سمجھدار سمجھے جاتے تھے اور بڑے ہیلے بہانے کر کے خدا کی عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اب اس میدان حشر کے اندر بھی چلو کوئی تدبیر دکھاؤ اور اپنا کوئی ہنر دکھاؤ ان کی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے۔ اگر کوئی مکر کر سکتے ہو تو کرو، مکر کر کے جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، تمہیں پوری جو ہے چھوٹ دی جا رہی ہے۔ فَكِيدُونِ، اس سے ان کی رسوائی اور زیادہ ظاہر ہو جائے گی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ان حالات کا جو منکر ہے اس کے لیے جو ہے ہلاکت ہے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، وہ لوگ ہوگے دھوئیں کے سائے میں، جبکہ متقین ہوگے پرہیزگار وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگے۔ متقین چھاؤں کے اندر ہوگے، وعیون اور چشموں کے اندر ہوگے حشر کے میدان میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، یہ 7 آدمی اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگی، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو وہ 7 آدمیوں میں سے ایک شخص آپ علیہ السلام نے یہ بتلایا کہ جو آدمی مخفی طور پر صدقہ کرے، ایسے طور پہ کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں کو پتہ نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے حشر کے وقت کے لیے اور حشر کے زندگی کے لیے اپنے ساتھ کم از کم اس عمل کو لے کر جائیں کہ صدقے کی عادت بنا دیں۔ تھوڑا بہت صدقہ ہم جو ہے خیرات کیا کریں، کسی مستحق کو دیا کریں اور چھپ چھپا کر دیا کریں۔ تو یہ متقین لوگ جو ہے سائے میں ہوگے اور چشموں میں ہوگے، وہ فواکہ اور میوجات میں ہوگے، مما یشتہون، میوجات بھی وہ جو یہ لوگ چاہیں گے، اپنے من پسند میوجات کے اندر یہ لوگ ہوگے، عیش و عشرت اور عیاشی کے اندر، اور کھا جائے گا کلو، کھاؤ واشربو اور پیو ہنیئا، مزے کے ساتھ، بسبب اس کے کہ تم عمل کرتے تھے۔ یہ حالات ہیں، اور یہ ہم اس لیے کہ انا کذالک نجزی المحسنین، تم نے یہ عمل کیے تھے، یہ عقیدے رکھے تھے اچھے، تو تم محسنین تھے، ایمان والے تھے، تو ہم ایمان والوں کو، احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جو ان حالات کے انکار کرے کہ متقین چھاؤں میں ہوگے، چشموں میں ہوگے، تو ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا، یہاں پہ مخاطب جو ہے کفار کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ چلو اب تو دنیا کے اندر اگر تم ان باتوں کو نہیں سنتے ہو، بس اپنے کھانے پینے میں جانوروں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو تو گزارو، کھاؤ، فائدہ اٹھاؤ، قلیلاً، یہ بہت تھوڑا فائدہ ہے، انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو۔ اب مجرم کو جو ہے جتنا بھی کھلا لیا جائے، پلا لیا جائے، آخر جو ہے اس کو سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے تم اب جیل کے مجرم ہو،
اور تمہیں جو کھلایا جا رہا ہے پلایا جا رہا ہے تو اس سے خوش نہ ہو، یہ جو تمہیں کھلایا پلایا جا رہا ہے تاکہ تمہاری سزا اور بڑھا دی جائے، جیسے سورہ آل عمران کے اندر ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ عاجزی کرو، لیکن تو یہ عاجزی نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کے حکموں کے سامنے عاجزی نہیں کرتے ہیں، تکبر سے کام لیتے ہیں۔ یا رکوع سے مراد یہاں پر نماز ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو اپنی شرائط کے ساتھ، نماز کی شرط کیا ہے کہ ایمان صحیح ہونا چاہیے، وضو اور طہارت وغیرہ سب چیزیں ہونی چاہیے، تو ان شرائط کو بجا لا کر جو ہے نماز پڑھو، لا یرکعون، تو یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو نماز کی تعبیر بعض مرتبہ اس کے اعلیٰ اجزاء کے ساتھ کر دی جاتی ہے، کبھی سجدے کے ساتھ کر دی جاتی ہے، کبھی لفظ رکوع کے ساتھ کر دی جاتی ہے، جیسے سورہ بقرہ میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، وہاں پہ رکوع سے مراد جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو بہرحال دونوں معنی ہیں کہ عاجزی کرو، جھک جاؤ اللہ کے حکموں کے سامنے، یا نماز پڑھو، تو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ جو ہے جھکتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اتنی نصیحت اور خیر خواہی کی باتیں اللہ نے کر دی ہیں، اب اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بڑھ کر جو ہے کس کی بات پر آپ یقین کرو گے؟ ابو جہل کی بات پر، عتبہ اور شیبہ کی باتوں پر یقین کرو گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر بے وقوف و بے عقل و تمیز جیسے جو ہے لوگوں کی باتوں پر یقین کرو گے؟ شرم تم کو نہیں آتی ہے؟ اب ای حدیث بعدہ، اس کے بعد یہ جو پیچھے باتیں ہو چکی ہے اللہ کی، اس کے بعد اب کون سی بات پر یؤمنون یہ یقین کریں گے؟ مخلوق کی بات کے اوپر یقین کرتے ہو اور خالق کی بات پر یقین نہیں کرتے ہو، افسوس ہے تم پر۔ ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، اور ہم اللہ ہی کی بات پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ ہی کی بات پر ہم یقین کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حشر اور قبر، برزخ اور قیامت کی سختیوں سے بچائے، اپنے امن میں رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، ایمان کامل پر ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے